بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حزب البحر کے دعائے حزب البحر کے اعمال اور ان کے اسباق چل رہے ہیں۔ آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے، اور یہ سبق نمبر 5 جو ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر، ایسی چیزیں کہ یہ گنتی میں نہیں آتی، بے شمار۔ اور آج کے سبق کے اندر ایک عمل بھی میں آپ کو بتلاؤں گا، کیونکہ انہی الفاظوں میں عملیات والے اس کو آپ عمل کے طور پہ بھی استعمال کریں گے نا، تو آپ کے وہ عمل بھی چلیں گے، اور عملیات والے انہی الفاظوں کو استعمال کرتے ہیں۔ پہلے جو میرے ویلاگ ہوئے ہیں ان کے اندر جو اسباق ہوئے ہیں ان میں بھی بہت سارے عملیات کے حوالے سے بہت سارے اعمال نکلتے ہیں، اور یہاں صرف ایک عمل میں آپ کو سکھلاؤں گا، واضح کروں گا۔ پہلے اس کی عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے، اور کتاب کے اندر بھی 3 دفعہ لکھا ہوا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين۔ یہ اتنے سے الفاظ ہیں، یہ انتہائی زبردست الفاظ ہیں۔ کاف ہا یا حروف مقطعات میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان الفاظوں کا ترجمہ بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ کیوں رکھا ہے اس کے لیے الگ سے ایک ولاگ کریں گے کہ حروف مقطعات کا جو ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں چھپایا ہوا ہے۔ لیکن یہاں دعائے حزب البحر کے حوالے سے سبق ہے، یہ بھی اسی طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے جیسے پہلے ولاگ میں عرض کرتا آیا ہوں کہ آپ نے پوری دعا کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ جب ان الفاظ پہ آپ آ جائیں تو ان الفاظ کو آپ 1000 مرتبہ، کم از کم 70 مرتبہ آپ اس کو دہرائیں اپنے مقصد کے لیے۔ اب یہاں کچھ مقصد میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں، کچھ چیزیں، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ پھر میں ایک عمل اس کا میں آپ کو دوں گا۔ ہر انسان خوبصورتی چاہتا ہے کہ میں خود خوبصورت ہوں، اور بہت ساری کریمیں اور بہت سارے پاؤڈر اس وقت بازار میں ملتے ہیں۔ کیوں ملتے ہیں؟ خوبصورتی کے لیے۔ تو وہ انسان خریدتا بھی ہے، پیسے خرچ کرتا ہے خوبصورتی کے لیے، وہ کریمیں خرید کے لاتا ہے، وہ پاؤڈر خرید کے لاتا ہے، وہ ویکسین خرید کے لاتا ہے، اور وہ اپنے چہرے پہ بھی کرواتا ہے، اپنی بازو پہ بھی کرواتا ہے، جسم پہ کرواتا ہے۔ کس لیے؟ خوبصورتی کے لیے۔ پھر اسی خوبصورتی کو حاصل کرنے کے لیے جم بھی جوائن کرتا ہے،
وہاں جاتا ہے، ورزش کرتا ہے، وہاں ورزش کروائی جاتی ہے مشینوں کے ساتھ، بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے، سیر بھی کرتا ہے۔ تو خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے، قوت حاصل کرنے کے لیے یہ انسان جو ہے بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ یہاں یہ جو الفاظ ہیں، یہ اگر انسان پڑھنا شروع کر دے نا، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو خوبصورت بنا دیں گے، اور جس کے لیے بھی پڑھنا شروع کرے اس کو خوبصورت بنا دیں گے۔ حتیٰ کہ یوں کہا گیا ہے کہ آپ اپنی اولاد پیدا ہونے سے پہلے حمل کے اوپر آپ نیت کر کے خوبصورتی کی اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے اور دم کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی اولاد انتہائی خوبصورت پیدا ہوگی اور مکمل اعضاء والی پیدا ہوگی، کسی قسم کا اس کے اوپر فالٹ نہیں ہوگا اور کسی قسم کا وہ ٹیڑھا میڑھا نہیں ہوگا، انتہائی خوبصورت اور انتہائی ذہین طاقت والی یہ اولاد اللہ تعالیٰ اس مرد کو، اس خواتین کو، اس گھر کو عطا فرمائیں گے جو اس کا پڑھنے کا معمول بنا رہے عمل کے اوپر۔ اور اس کا یہ بڑا زبردست فائدہ ہے، ایک تو خود خوبصورتی کے لیے، خود کی خوبصورتی کے لیے، خود خوبصورت بننا چاہتا ہے تو پڑھنا شروع کرے، بیوی کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے تو بیوی کے لیے کرنا شروع کر دے، اور اگر اولاد خوبصورت، ذہین، تابعدار، سمجھدار، عقل والی، سمجھ والی لینا چاہتا ہے تو اس کے اوپر پڑھنا شروع کر دے، اس کے حمل کے اوپر پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ انتہائی خوبصورت اولاد عطا فرمائیں گے۔ دوسرا، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی نگاہ میں محبوب بن جاؤں، چاہت ہے کہ میں جہاں کہیں بھی جاؤں مجھے پوچھنے والا کوئی ہو، میری طرف نگاہ کرنے والا کوئی ہو۔ تو اگر کوئی انسان کہیں جائے نا تو کوئی وہاں کا رہنے والا اس کی طرف دیکھے بھی نہ تو یہ واپس آ جائے، یہ تو بے عزتی کر دی میری، اس نے تو میری طرف دیکھا بھی نہیں، تو میں وہاں کیا لینے جاؤں گا۔ تو یہ محبوب بننے کے لیے بھی اس عمل کو کیا جاتا ہے، اس عمل کو پڑھا جاتا ہے۔ آپ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں نا 70 دفعہ، محبوب بننے کے لیے، محبوب بننے کی نیت سے پانی کے اوپر دم کریں، تیل کے اوپر، کریم کے اوپر دم کریں، یہاں کریم رکھ لیں۔ آپ اگر آپ کی طبیعت کریم لگانے کو چاہتی ہے، آپ کریم رکھیں اپنے پاس جو آپ لگاتے ہیں، اس کے اوپر دم کریں، خوشبو کے اوپر دم کریں، زبردست چیز ہے۔ خوشبو وہ استعمال کرے دم والی، اس کے اوپر دم کریں، جو بھی اس کی خوشبو سونگھے گا نا وہ اس کا دیوانہ ہو جائے گا، اتنا زبردست ہے یہ عمل۔ محبوب بننے کے لیے بڑا زبردست ہے، سب لوگ اس کے مہربان ہو جائیں گے، قدردان ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آپ یہ پڑھ کے کسی محفل میں جائیں گے نا، اسی طریقے سے خوشبو لگا کے پڑی ہوئی جائیں گے، اور جو پانی کے اوپر دم کیا ہوگا اس پانی سے آپ وضو کر کے جائیں گے، سرمے کے اوپر پڑیں، آپ وہ سرما لگا کے جائیں، جیسے ہی کسی دوسرے کے نگاہ آپ کے اوپر پڑے گی آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ہم ایک جگہ پہ گئے، وہاں کچھ لوگ ہمیں جانتے تھے، زیادہ نہیں جانتے تھے، فوتگی ہو چکی تھی وہاں پہ، تو ہم تعزیت کے لیے گئے تھے۔ تو وہاں ہمارے یہاں پنجاب میں 2 دن بعد 3 دن بعد پروگرام کیا جاتا ہے اِصالِ ثواب کے لیے، 1 دن بعد بھی کیا جاتا ہے۔ تو وہ پروگرام اِصالِ ثواب کا تھا، اسٹیج لگا ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم ایسے ہی جا کے بیٹھ گئے۔ وہ دوست کے ہاں جانا تھا، دوست کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کے علاوہ ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔
تو ایسے ہی جا کے بیٹھے ہیں، تو یہی عمل کیا ہوا تھا۔ تو سامنے اسٹیج پہ بیٹھا جو مولانا تھا، اس نے جب ہماری طرف دیکھا نا، اب وہ ہمیں جانتا بھی نہیں ہے، ہمارے نام کو بھی نہیں جانتا، ہمیں یہ بھی نہیں پہچانتا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کیونکہ داڑھی والے تو اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، پگڑی والے اور بھی بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن اس کی نگاہ ہم پہ جم پئی۔ اس نے ہمیں اشارہ کر کے بلایا، آواز دے کے بلایا کہ یہ جو مہمان ہے یہ مولانا، یہ اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ تو ہم تو پہلے ادھر ادھر دیکھتے رہے کہ پتہ نہیں کس کو بلا رہے ہیں، لیکن پتہ یہ چلا کہ نہیں جی یہ احباب ہمیں بلا رہے ہیں۔ تو پھر ہم اٹھ کے وہاں اسٹیج پہ گئے، وہاں بیٹھے رہے، اس کا بیان سنا۔ بیان سننے کے بعد ان مولانا نے یہ فرمایا کہ میں نے بیان کر دیا، اب دعا کے لیے میں اپنے مہمان حضرت مولانا کو، اب نام نہیں جانتے تھے اس لیے یہی کہہ کے اتفاق کیا ہے کہ حضرت مولانا کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ دعا کروا دیں، کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو نصیحت بھی ہمیں فرما دیں۔ تو ہمیں بھائی اٹھ کے دعا کے لیے پھر جانا پڑا، دعا ہم نے کروائی۔ تو یہ فائدہ، یہ تاثیر ہے ان الفاظوں کے اوپر۔ اسی طرح وہ پہلا جو ویلاک میں نے وہاں پہ بیان کیا ہے کہ وَسَخِّرْ لَنَا هَذَا الْبَحْرَ كَمَا سَخَّرْتَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ علیہ السلام، یہ سارے الفاظ یہ بھی انہی کاموں کے اندر بہت تاثیر رکھتے ہیں۔ تو یہ کاف ہا یا عین صاد والا بھی اسی کے اوپر بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ تو یہ آپ محبوب بننے کے لیے، آپ کسی جگہ کا دلہا بننے کے لیے، آپ کو دیکھا جائے یا آپ کو پکارا جائے، آپ کی طرف توجہ کی جائے، یہ اس کے لیے بڑے زبردست ہیں۔ یہ سارے ہمارے قرہ حضرات، علماء، اکابرین، عاملین، علماء، ڈاکٹر، خطیب، خطباء اور جتنے بھی ہمارے جج احباب اور ہمارے وکلاء حضرات ہیں، یہ سب اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی بچہ، اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی اور جگہ پہ جانا چاہتا ہے، کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا ہے، لیکن اس کا داخلہ ہو نہیں رہا، اس کے پاس سفارش نہیں ہے، اور وہاں سفارش چلتی ہے۔ آج کل کا دور ایسا ہے، یا تو سفارش چلتی ہے یا پیسہ چلتا ہے۔ ماحول ایسا بن گیا ہے، اسی وجہ سے مسلمان اس وقت مار کھا رہا ہے کہ یہ کسی بائی کے کام نہیں آتا، بلکہ خود یہ لالچی اتنا ہو گیا ہے کہ اس سے پیسہ جتنا ہے وہ کھینچا جائے۔ کاروبار بھی ہمارا اسی طریقے سے بن گیا ہے کہ کاروبار کے اندر بھی ہم لوگ پیسہ دوسرے سے کھینچتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ چیز اتنے کی ہے اور اتنے کی بیچیں، جائز منافع لیں اور اپنا کاروبار جائز طریقے سے چلائیں۔ یہ سب ختم ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ناوستے اور جس کی وجہ سے بیماریاں اور پریشانیاں، تکلیفیں، یہ سب اپنی ہی کمائی ہے، یہ غیروں کی کمائی نہیں، اپنی ہی کمائی ہے۔ تو خیر، یہاں جو انسان تعلیم کے لیے جا رہا ہے اور اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے اور اس کے پاس سفارش بھی نہیں ہے، اس کا عمل کر کے جائیں، جو میں آگے عمل بتلاؤں گا نا، وہ عمل کر کے جائیں، اور یہ پڑھتا بھی رہے، پڑھے بھی، انشاءاللہ اس کا بھی اس کو بڑا فائدہ ہوگا، اور اس کا داخلہ بلا سفارش کے اور بلا پیسہ خرچ کرنے کے اس یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر اس کو مل جائے گا۔ اب یونیورسٹی اور کالج میں پڑھ تو رہا ہے، اسکول میں پڑھ رہا ہے، اور اس کو شوق ہے کالج کے جو ایونٹ ہوتے ہیں، جو پروگرام ہوتے ہیں، ان کے اندر حصہ لینے کا۔ اب مثال کے طور پہ اس پروگرام کے اندر ایک تقریری مقابلہ بھی ہوتا ہے، اور ایسے ہی مختلف مقابلے ہوتے ہیں، کھیلوں کا مقابلہ ہوتا ہے، اور ذہانت کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف ہر کالج یونیورسٹی نے اپنے اپنے مقابلے رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بچہ ہے، اس کو شوق ہے وہ مقابلے کے اندر حصہ لینے کا۔ وہ بچہ
اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مقابلے کے اندر نمایاں پوزیشن حاصل کرے گا اور ہر ایک کی توجہ کا مرکز بنے گا، اور ایسے عمدہ الفاظ ہیں۔ اسی طریقے سے جو کام اس کا اٹک جاتا ہو، رک جاتا ہو، نہ ہوتا ہو، اس کو پورا کرنے کے لیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کسی بچے نے کسی جگہ پہ داخلہ لینا ہے اور داخلے کے لیے یہ پڑھ رہا ہے، اسی طرح کام کے لیے بھی پڑھے کہ کسی کام کے لیے جانا ہے، کوئی بھی اپنا کام ہے، چاہے وہ آپ کسی ادارے میں جا رہے ہیں، وہ پرائیویٹ ادارہ ہے یا گورنمنٹ کا ادارہ ہے، آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے، انشاءاللہ آپ کی رکاوٹیں جو ہے اس کام میں نہیں آئیں گی، اگر آئی بھی تو ختم ہو جائیں گی، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اب 6ویں نمبر پہ آپ آ جائیں، بد اخلاق آدمی جو ہے اس کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ محبت کا عمل ہے، اور آپ اس کے اوپر بھی آپ پڑھیں گے، اسی طرح دشمن کے اوپر بھی پڑھیں گے تو بھی یہ اثر کرے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے رزق کے لیے آپ پڑھیں، دکان پہ بیٹھ کے پڑھیں، جی دکان پہ اس کا پانی کا چھڑکاؤ کریں، آپ اس کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ وہ پانی جو ہے خود بھی پئیں، اس کے ساتھ وضو بھی کیا کریں، چہرے کے اوپر چہرہ خاص طور پہ ان پانی سے دھویا کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی عزت بھی ہوگی، احترام بھی ہوگا، آپ کی طرف لوگ متوجہ بھی ہوں گے، اور آپ کا کاروبار بھی چمکے گا۔ اب آ جاتے ہیں ایک عمل جو میں نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو اس کا ایک عمل بھی بتلائیں گے۔ عمل بڑا خاص ہے، محبت کے لیے یہاں میں ابھی بتلا دیتا ہوں۔ یہ جو عمل ہے، ان الفاظ سے بہت سارے اعمال نکلتے ہیں، لیکن یہاں صرف ایک عمل محبت کے لیے آپ کو بتلا دیتا ہوں، یا چلیں محبت کے لیے رہنے دیں، آپ کو ایک اور عمل بتلاتا ہوں جو بہت خاص ہر ایک کی ضرورت کے لیے ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی کسی کی بندش کو کھولنا ہو، جادو کی بندش ہے، یا آپ کے نظر کی بندش ہے، حسد کی بندش ہے، یا آپ کے اوپر تویزات ہو گئے ہیں، تویزوں کے ذریعے سے آپ کو باندھ دیا گیا ہے، چاہے آپ کا کاروبار باندھ دیا گیا ہو، چاہے آپ کی طبیعت کو باندھ دیا گیا ہو، چاہے آپ کے نفس کو باندھ دیا گیا ہو، مردانہ طاقت کو باندھ دیا گیا ہو، زبان کو باندھ دیا گیا ہو، زبان نہ چلتی ہو، تو یہ جتنی بھی بندشیں ہیں، اب اس میں جادو بھی آ گیا، جنات کا معاملہ بھی آ گیا، نظر کا معاملہ بھی آ گیا، حسد کا معاملہ بھی آ گیا، تویزات کا معاملہ بھی آ گیا، ساری بندشیں، حتیٰ کہ بیماری کی وجہ سے بھی طبیعت نہ کھلتی ہو، بیمار آدمی ہو گیا لیکن اب شفا کی طرف لوٹ گیا، مگر طبیعت کھل نہیں پا رہی، طبیعت ویسی بن نہیں پا رہی جیسے پہلے تھی، تو اس طبیعت کو، ان بندشوں کو کھولنے کے لیے اس کا خاص عمل آپ کو بتلاتا ہوں۔ محبت کا عمل پھر انشاءاللہ کسی ولاگ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ آپ نے کرنا کیسے ہے کہ یہاں آپ نے تصور رکھنا ہے اپنی ان چیزوں کا، ان بندش کا، جو بھی آپ کی بندش ہو، چاہے وہ آپ کی کاروباری ہو، فیکٹری کے حوالے سے ہو، دکان کے حوالے سے ہو، یا آپ کی اولاد کی رشتے کے حوالے سے ہو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ جی وہ رشتے آتے ہیں بچے کے لیے اور دیکھ کے چلے جاتے ہیں، اور گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں
یہ کیا معاملہ ہو گیا، کسی نے باندھ دیا یا کسی نے تعویذ کر دیے یا کسی نے جادو کر دیا، ہماری بچی کا تو رشتہ ہی نہیں ہو رہا، بڑی خوبصورت ہے، عقل والی ہے، سمجھ والی ہے، مگر دیکھ کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے معاملات کو کھولنے کے لیے آپ نے ان کو اپنے معاملات کو ذہن میں، خاص طور پہ، بلکہ ذہن میں نہیں کہتا، میں یہ کہوں گا کہ آپ ایک کاغذ کے اوپر لکھ لیں۔ لکھنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ الفاظ سیم ٹو سیم لکھے جاتے ہیں، اور ہر جگہ پہ انہی الفاظ کو سامنے رکھا جاتا ہے، انہی کو پڑھا جاتا ہے، الفاظ بدلتے نہیں ہیں، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو عملیات کے اندر الفاظ کو بدلنا نہیں چاہیے، کیونکہ عملیات میں ہر لفظ جو ہے وہ تاثیر رکھتا ہے۔ جب آپ لفظ کے اوپر لفظ بدل دیں گے، چینج کر دیں گے، تو وہ تاثیر کا اثر جو ہے کچھ اور بن جائے گا۔ اس لیے خاص طور پہ عملیات والے ان چیزوں کا جو ہے وہ اہتمام کیا کرے، خیال کیا کرے کہ الفاظ جو ہے نا وہ کہیں چینج نہ ہوں، بدلے نہ جائے۔ تو وہ آپ پہلے اپنا مقصد لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ پڑھیں گے، کاف پہلی انگلی بند کریں گے، کاف، یہ پہلی انگلی بند کر دی، ہاں جی، باقی چاروں انگلیاں کھلی ہیں۔ یہ ہم نے پہلی انگلی کو بند کر دیا کاف کے اوپر۔ اب آگے پڑھیں گے ہا، پڑھنا ایک سانس میں ابھی ذرا بتلا رہا ہوں، اس وجہ سے الگ الگ ہو رہا ہے۔ آپ ایک سانس میں پڑھیں گے تو آپ ایسے 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 بند کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے ابھی کیونکہ سکھلا رہا ہوں نا، اس کی وجہ سے آپ کو ایک ایک لفظ سکھلاؤں گا کہ دوسرے لفظ میں ہا، یا، اسی طرح عین، اسی طرح صاد، یہ آپ نے بند کر دیا۔ یوں سمجھ لے کہ آپ نے جادو کو، جنات کو، حسد کو، جو بھی بندش آپ کے اوپر لگی ہوئی ہے نا، آپ نے اس کو پکڑ لیا، زور سے پکڑ لیا۔ اب جس چیز کے اوپر پہلا جو ہمارا کافا یا عین صاد ہے نا، اور دوسرا کافا یا عین صاد، یہ دونوں اس پہ اس تصور میں کھلیں گے کہ ہم نے پہلے پہ پکڑا ہے، اس کو ڈھونڈا ہے، ڈھونڈ کے پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد اس کی ہم نے گانٹھیں کھولنا شروع کر دی۔ اب جو گانٹھیں ہیں نا، وہ اگلی کاف یا پہ ہم کھولیں گے۔ کاف اسی طرح ہا، اسی طرح یا، اسی طرح عین، اسی طرح صاد۔ اب ہم نے کھول لی۔ کھولنے کے بعد اب اگلی کاف یا پہ پھر ہم بند کریں گے۔ اگلی کاف یا پہ اگلی کاف ہا یا عین صاد، یہ ہم نے بند کر دی۔ اب بند کرنے کا مقصد کیا ہے کہ پہلے تو ہم نے اوپر کی گانٹھیں اس کی کھولی ہے، اب ہم نے اس کا جادو کو کھولنا ہے اور اس کو ضائع کرنا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر جو عمل کیا گیا ہے وہ ہم نے کھولنا ہے، اس کو ضائع کرنا ہے۔ پہلے کافا یا پہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے ڈھونڈا تھا اور اس کو پکڑا تھا، نکالا تھا، جادو کو، جنات کو، حسد کو، جو بھی بندش ہے لگی ہوئی، تصور میں ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ اب اس کی گانٹھیں کھولی، کیونکہ ہر عمل کسی نہ کسی چیز کے اندر بند کیا ہوا ہوتا ہے، کھلا ہوا نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے ہم نے اس کو پہلے آپ نے گانٹھیں کھولی۔ کھولنے کے بعد اب جو تیسرا کافا یا پہ ہے، اس کے اوپر ہم نے وہ جو گانٹھیں کھول کے اس کے اندر جو چیزیں تھیں نا، تعویذات تھے یا جادو کا کوئی پتلا تھا یا کوئی جادو کی کوئی چیز باندھی ہوئی تھی، اور اس کو ہم نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد ہم نے اب آگے اس کو کھولنا ہے اور ضائع کرنا ہے۔ اب آگے اس کو کھولنا، اب اس میں ہر چیز کھلنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی صرف طبیعت کھلے گی یا آپ کا جادو ختم ہوگا، آپ کا رزق بھی اس میں کھلے گا، آپ کی بیماری بھی ختم ہوگی، آپ کے اوپر اثرات بھی ختم ہوگے، چاہے وہ جادو کے ہیں، حسد کے ہیں، یا نظر کے ہیں، جو بھی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اب یوں سمجھ لیں کہ آپ بالکل نئے نویلے، آپ دلہا بن کے آپ نکلے ہیں، نئے پیدا ہوئے ہیں۔
یہ آپ کی صورتحال بن جائے گی۔ آگے آپ نے پڑھنا ہے انصرنا فإنک خیر الناصرین وفتح لنا۔ اب وفتح لنا پر پہنچے نا جی، اب ہم جب اس وقت آپ نے اپنی انگلی کو پہلی کو کھولنا ہے، وفتح لنا۔ اب تصور میں کیا کھول رہا ہے کہ جو بھی بندھا ہوا جادو ہے نا وہ ہم کھول رہے ہیں۔ اب آگے فَإِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَاغْفِرْ لَنَا، وَاغْفِرْ لَنَا پہ آپ نے دوسری انگلی کو بھی کھول لینا ہے۔ اب آگے فَإِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَارْحَمْنَا، وَارْحَمْنَا پہ آپ نے چوتھی انگلی کو کھول دینا ہے۔ اب اس سے آگے آپ کریں فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَارْزُقْنَا، یہاں رزق بھی آپ کا کھل رہا ہے، آپ نے چوتھی انگلی کو کھول دینا ہے۔ اب آگے فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَاحْفَظْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْحَافِظِينَ وَاهْدِنَا وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، پانچویں انگلی کو کھول دینا ہے۔ اور جیسے ہی آپ پانچوں انگلیوں کو کھولیں گے نا جی تو ساتھ ہی زور سے آواز بھی آنی چاہیے، جنبش بھی آنی چاہیے، زور سے لگنی چاہیے یہ آپ کی پھونک۔ جیسے ہی آپ زور سے پھونک ماریں گے نا ہر چیز اڑ جائے گی، جادو ہوگا اڑ جائے گا، جنات ہوں گے اڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، اور حسد ہوگا اڑ جائے گا، ہاں جی، نظر ہوگی اڑ جائے گی۔ آپ بالکل ہلکے پھلکی طبیعت کے ساتھ نئے نویلے ہو جائیں گے۔ آپ کی ہر چیز کا، ہر جگہ کا جادو، جنات، حسد، ہر چیز ختم۔ یہ خاص عمل ہے، یہ آج دل کیا میں نے پہلا عمل آپ کو اس ترتیب سے بتلا دیا، تو آگے بھی انشاءاللہ جیسے ہی ولاگ کے اندر انشاءاللہ بتلاتا رہوں گا۔ آپ ہر ولاگ کو آپ دیکھیے گا، سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس حزب البحر کے اعمال کا بہت فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔